سیاسی بھی، اقتصادی بھی، اخلاقی بھی، نظریاتی بھی، تہذیبی اور روحانی بحرانوں سے دوچار ہیں۔ 75 سال سے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیاست کو، ملک کے حالات کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے، اب یہ بالکل اس کے نتائج ہیں کہ 22 کروڑ عوام اس مشکل اور بری صورتحال سے دوچار ہیں۔ فوجی آمریتیں بھی ناکام ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بار بار اقتدار کا موقع ملا ہے، لیکن وہ عوامی امیدوں پر اور ملک کے حالات کے سدھار میں کامیاب نہیں رہی۔ مسلم لیگ اور شریف خاندان کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ کی، لیکن عملی طور پر سیاست، معیشت، پارلیمنٹ اور آئین کی حکمرانی کے لیے ان کا دامن بھی جو ہے کہ داغدار ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب ایک بڑے دعوے اور اعلانات کے ساتھ آئے اور نیا پاکستان اور طرح طرح کے دعوے کیے۔ 4.5 سال انہیں وفاق میں حکومت رہی ہے، پنجاب میں ان کے پاس حکمرانی رہی ہے، 10 سال کے پی میں ان کے پاس حکومت رہی ہے، آج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے پاس حکومت ہے، لیکن جو ناکام ادوار تھے ان کے مقابل میں پی ٹی آئی نے بھی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ بحران ایک بدترین شکل اختیار کر گئے۔ موجودہ بحرانوں کا واحد اور پائیدار علاج یہی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں، عوام کی اعتماد کی بحالی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے کردار پہ نظر ثانی کرے اور قومی سیاسی معاملات میں اس کی مداخلت اب جو ہے کہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس ماڈل کے ساتھ جو ہے ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی طرح عدلیہ پاکستان کا ایک اہم ترین آئینی اور قومی ادارہ ہے، لیکن عدلیہ کی تقسیم کا جو تاثر ہے وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ انہی حالات کی وجہ سے کہ ملک میں جو اقتصادی بحران ہے، آئی ایم ایف کی بدترین اور خوفناک شرائط ہیں، عام آدمی پس گیا ہے، مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، پٹرول بم روزانہ عوام پر گرائے جاتے ہیں، اسی طرح بجلی کا ٹیکسز کا جو پورا نظام ہے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اور موجودہ جو اتحادی حکومت ہے وہ بھی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد اپنے آپ کو نااہل ثابت کر سکے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہے۔ اس وجہ سے علاج جو ہے کہ وہ انتخابات ہیں، لیکن اب انتخاب کے لیے بھی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے لیکن حکومت اسے ماننے کو تیار نہیں۔ عدالت اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی جو نہ عدالت کے لیے اچھا ہے، نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، اور اس صورتحال سے کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہی حالات کی بنیاد پر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں قومی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنا چاہیے۔
2 دن پہلے سراج الحق صاحب کی قیادت میں ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بھی ان کی ٹیم موجود تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھی ہر پارٹی کی سیاست اپنی ہے، پالیسی اپنی ہے، نقطہ نظر اپنا ہے، اسلوب اپنا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر پارٹی کا یہ آئینی اور جمہوری حق ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو بند گلی ہے، جو تصادم بڑھ گیا ہے اور جس کی وجہ سے حالات ایک بہت ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو سیاست کے مسئلے پر بند گلی میں نہیں جانا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنے چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ اور ہم نے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ ہمارا ایک ہی نقطہ ہے کہ آئین محفوظ رہنا چاہیے، ملک میں انتخابات کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر ہم اس ضد میں رہتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی الیکشن بعد میں ہو جائیں، تو اس ضد میں کہیں سارے الیکشن بھی نہ گنوا بیٹھیں۔ اس لیے ہم نے یہی تجویز پیش کی کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے آگے آئے اور اتحادی حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، اور اس طرح کسی ایک درمیانی مدت میں اتفاق کرتے ہوئے ایک دن پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے۔ ہماری یہ دونوں ملاقاتیں اچھی رہیں اور انہوں نے مذاکرات کے لیے اپنی اپنی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اب ہمارا پیش نظر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد اور سابق صدر آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، اور اسی عرصے میں ہم دیگر پارلیمانی لیڈرز جو ہیں کہ ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ ہم کوئی APC منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے قومی قیادت کو اکٹھا کیا جائے اور انتخابات کے لیے ایک رائے اور ایک موقع بنایا جائے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ بھی ان حالات میں سیاسی قیادت ایک شعور کا، بالغ نظری کا ثبوت دیں گے اور آئین کے تحفظ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کی یقینی انعقاد کے لیے جو ہے کہ آپس میں اتفاق کریں گے۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم 14 مئی کا انتخاب قائم رہتا ہے، تو پنجاب کی ہر سیٹ پر انشاءاللہ ہم بھرپور حصہ لیں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے پورے ملک میں تنازع اور بے یقینی بڑھ گئی، اور اس کا علاج بھی یہ نہیں ہے کہ تمام ججوں کے خلاف کوئی ریفرنس جمع کرا دیے جائیں۔ واحد علاج یہی ہے کہ عدالت پر تقسیم کا جو تاثر ہے اس کے خاتمے کے لیے فل کورٹ بینچ بنایا جائے، تمام ججوں پر مشتمل عدالت سماعت کرے اور سیاسی، آئینی اور تنازعات کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پھر سب کے لیے قابل قبول ہوں گے اور کسی کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی موقع میسر نہیں ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور الیکشن کمیشن نے پہلے ہی وہ حد کراس کر دی۔ اب 14 مئی کی تاریخ طے کر کے سپریم کورٹ نے وہ 90 دن کو بھی 120 دن تک لے گئے، یعنی اب آئین کی جو وہ تقدس تھا، وہ حرمت تھی، اس کی جو ایک بائنڈنگ تھی وہ تو پہلے ہی توڑ دی گئی۔ اب اس پر ایک جھگڑا یہ موجود ہے کہ بھی 12 اور 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت ختم ہوگی، اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہوگا، لیکن اب اس میں ایک جذبات کی شدت ہے، اسی لیے ہے کہ بھی ایک کامن تاریخ پر اتفاق کر لیں، یعنی پیپلز پارٹی سندھ میں اتحادی حکومت قومی اسمبلی میں، PTI جو ہے وہ بلوچستان میں اپنی اسمبلی کو توڑیں اور پھر انتخابات کے لیے کسی تاریخ پہ اعلان ہو جائے۔
کیونکہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر 60 دن میں الیکشن ہوتا ہے، مدت پوری ہونے سے پہلے ٹوٹے تو پھر وہ 90 دن میں الیکشن ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے بھی توڑ لیں، 90 دن کا بھی آئندہ کا حق استعمال کر لیں تو یہ اگست ستمبر میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ نگران سیٹ اپ کا جب ٹائم مکمل ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہونے جا رہے ہیں؟ نگران حکومت تو آتی ہے الیکشن کرانے کے لیے، اگر الیکشن ہی نہیں ہوں گے تو وہی بیٹھ یہ پوچھ رہے ہیں یہ 90 دن تو میرا خیال ہے کہ نگران حکومت آتی ہے الیکشن کے لیے، اگر الیکشن ہو جائیں گے تو نگران حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ضد بازی ہے، جب عمران خان حکومت میں تھے وہ اسمبلیاں توڑنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی اسمبلیاں توڑو اللہ یہاں الیکشن کرو۔ اب ایک ضد کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے سارا معاملہ، اسی میں سے تو ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھی کہیں اتفاق ہو جائے، ایک کامن تاریخ پر الیکشن ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ کیا سٹیٹس ہے؟ گزارش یہ ہے کہ صورتحال تو سب کے سامنے واضح ہے۔ چودھری اصغر علی گجر صاحب جن سے 50 سال سے ہمارا ذاتی میرا تعلق ہے، ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہے، ہمیں تو دھچکا ہے، ہمارے لیے غم ہے، ہمارے لیے صدمہ ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان سے یہی گزارش کی تھی، پھر بھی ہماری ٹیم آئی، ان سے یہی گزارش کی ہے، لیکن جماعت اسلامی میں کسی کو جبر کے ساتھ تو اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، نظریاتی وفا ہے، اور نظریات کی بنیاد پر جو قائم ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں جماعت اسلامی اپنے دستور، اپنی تنظیم، اپنی روایات کے مطابق پھر تعدیب کرتی ہے اور اس کا اقدام کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کے اپنے طریقہ کار کے مطابق یہ پروسیس جاری ہے۔ نہ ہم عجلت میں ہیں، نہ ہم کسی عجلت میں کوئی جذباتی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جماعت کا جو تقدس ہے، جماعت کی جو اہمیت ہے، جماعت کی بحیثیت تنظیم جو بالادستی ہے وہ ہمیں عزیز تر ہے، اور اسی کے مطابق یہ ود دا ڈیو پیسج آف ٹائم وہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ کوئی پیشکش لے کے آئے تھے سر آج آپ کے لیے؟ کوئی اگر مذاکرات آپ کے دوبارہ ہوئے ہیں؟ $52 سے کروڑ سنگ چلتے ہیں نہیں پھر بھی ان سے کوئی، میں نے کہا آج آپ کے کوئی مذاکرات میں عوام کے سامنے پیش کریں گے، جو عوام کی ہم بے لوث خدمت کرتے ہیں، جس کا لوگ ایکنالج کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی بنیاد پر ہم ووٹرز کو قائل کریں گے کہ آپ کے بار بار فیصلے خود آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جماعت اسلامی انشاءاللہ